بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سبق امتحان کا خلاصہ پڑھیں گے، لہٰذا ہم شروع کرتے ہیں سبق امتحان کا خلاصہ۔ سب سے پہلے آپ نے سبق کا عنوان لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے دوسری لائن میں مصنف کا نام لکھنا۔ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ سبق کا عنوان اور مصنف کا نام۔ اس کے بعد آپ نے لفظ خلاصہ درمیان کے اندر لکھ لینا، جیسے یہ لکھا ہوا ہے۔ سبق کا خلاصہ اس طریقے پر شروع کرنا ہے کہ اس سبق میں بتایا گیا ہے، چونکہ ہم لوگ مصنف کے الفاظ نہیں لکھتے بلکہ ہم اپنے الفاظ کے اندر خلاصہ لکھتے ہیں، تو اس صورت کے اندر ہم اس طریقے پر لکھیں گے کہ اس سبق میں بتایا گیا ہے کہ لوگ امتحان کے نام سے گھبراتے ہیں، لیکن مجھے ان کے گھبرانے پر ہنسی آتی ہے۔ آخر امتحان ایسا کیا ہوتا ہے؟ امتحان کی دو صورتیں ہیں، فیل یا پاس۔ اس سال کامیاب نہ ہوئے تو آئندہ سال صحیح۔ جیسے جیسے امتحان کے دن قریب آتے جاتے ہیں، میرے ہم جماعت کمزور ہوتے جاتے ہیں، لیکن مجھ پر رتی برابر بھی اثر نہیں ہوتا۔ میرا جی چاہتا ہے کہ تمام عمر امتحان ہوتے رہیں، مگر پڑھنے کی شرط ختم کر دی جائے۔ میں نے 2 سال میں لا کلاس کا کورس مکمل کر لیا۔ شام ہوتے ہی اپنے دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے نکل جاتا۔ واپسی پر کلاس میں جھانک آتا۔ منشی صاحب دوست تھے، وہ حاضری لگا دیتے اور لیکچرار صاحب پڑھانے میں مصروف ہوتے تھے۔ والد صاحب بہت خوش تھے کہ بیٹے کو قانون کا شوق ہو چلا ہے، کسی زمانے میں بڑے بڑے وکیلوں کے کان کترے گا۔ 2 سال ہوا کی طرح گزر گئے۔ لا کلاس کا صداقت نامہ مل گیا۔ والدین تیاری کے لیے سر ہو گئے۔ میں نے الگ کمرے کا مطالبہ کیا تو بڑی بی نے اپنا کمرہ خالی کر دیا۔ دروازوں کے شیشوں پر کاغذ چپکا دیا۔ لیمپ روشن کر کے آرام سے 7 بجے سو جاتا اور صبح 9 بجے اٹھتا۔ گھر والے سمجھتے کہ شاید امتحان کی تیاری میں مصروف ہیں، وہ روکتے کہ تھوڑی محنت کرو۔ میں ان کے سامنے دنیا کا نقشہ کھینچ کر رکھ دیتا۔ جب امتحان کے دن قریب آ گئے تو میں نے گھر والوں سے احتیاطاً کہہ دیا کہ میری ابھی تیاری مکمل نہیں، اگر میں فیل ہو گیا تو ذمہ داری مجھ پر نہ ڈالنا۔ والد صاحب نے کہا کہ محنت کی ہے تو ڈرنے کی کیا بات ہے، کامیاب اور ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قصہ مختصر، درخواست سے شرکت دی گئی اور منظور ہو گئی۔ امتحانی حال میں تو پہنچ گیا مگر یاد کچھ بھی نہ تھا۔ کامیابی کے لیے 2 امیدیں تھیں، ایک امداد غیبی، دوسری پرچوں کی الٹ پھیر۔ یہ تھا تو مشکل، مگر تقدیر سب کچھ آسان کر دیتی ہے۔ 9:45 گھنٹی بجی اور ہم بسم اللہ کہہ کر امتحان کے کمرے میں داخل ہو گئے۔ ایک ہنس مکھ نگران سے باتیں شروع کر دیں اور پر امید ہو گئے کہ اب بیڑا پار ہے۔ آخر کار 10 بجے پرچہ تقسیم ہوا۔ میں اول تا آخر تک پرچہ پڑھ چکا تھا، مگر یہ معلوم نہ ہوا کہ کس مضمون کا ہے۔ پہلے صفحے کی خانہ پوری کر کے گارڈ صاحب سے پوچھا کہ پرچہ کس مضمون کا ہے۔ انہوں نے پرچے کے عنوان پر انگلی رکھ دی۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ اصول قانون کا پرچہ ہے۔ اس مضمون میں ہر شخص کو رائے دینے کا حق حاصل ہے۔ میں نے اپنے برابر والے سے پوچھنے کی کوشش کی تو گارڈ صاحب مجھے تاڑ گئے اور ہر وقت آفت آسمانی کی طرح سر پر کھڑے ہو گئے۔ جب دوسروں سے
مدد ملنے کی توقع ختم ہو گئی، تو میں نے سوچا کہ چلو ان گارڈ صاحب سے ہی پوچھ لیں۔ میں نے ان سے دریافت کر میں ان سے دریافت کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا، مگر انہوں نے مسکرا کر کہا کہ مجھے معلوم نہیں۔ میں نے کہا ساتھ والے سے پوچھ کر بتا دے، مگر انہوں نے ایک نہ سنی اور جم کر میرے سر پر ٹھہر گئے۔ واللہ سچ کہتا ہوں کہ اگر تمام عمر میں دلی نفرت کسی سے ہوئی ہے تو انہی صاحب سے ہوئی ہے۔ غرض امتحان کے دن بھی گزر گئے، والد صاحب باہر صحن میں بیٹھے رہتے۔ اب میں جلدی باہر آ نہیں سکتا تھا۔ جب باہر آتا تو والد صاحب سے ضرور کہتا کہ پرچہ بہت مشکل تھا۔ امتحان ختم ہو گئے۔ اب والد صاحب سفارش کی چٹھی لے کر ممتحنوں کے پاس چلے گئے۔ ان سے کہا کہ خادم زادہ نے امتحان میں شرکت کی ہے، اگر آپ کوشش کریں آپ کے ممنون رہیں گے۔ وہ بہت ہنسے اور کہا کہ بیٹا ان کا امتحان دے اور کوشش ہم کریں۔ خیر نتیجہ آیا تو جملہ مضامین میں بدرجہ اعلیٰ فیل ہوا۔ والد صاحب کو بہت رنج ہوا۔ انہوں نے ممتحنوں کو برا بھلا کہا اور مجھے تسلی دی اور مجھے فرمایا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اس سال نہ صحیح آئندہ سال صحیح، آخر کب تک بے ایمانی ہوگی، 100 دن چور کے تو ایک دن شاہ کا۔ تو امید ہے آپ کو یہ خلاصہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ ہمارے چینل معلم اردو کو یاد رکھیں، سبسکرائب اور لائک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔